رات کے 3 بجے تک مجھے نیند نہیں آ رہی تھی اور بالآخر میں مجبور ہو کے اپنی بہن کے کمرے میں گیا تاکہ میں آہستہ سے اپنی بڑی بہن کو اٹھا کے اس سے بات کر سکوں۔ میں اس کے کمرے میں آیا تو ہلکی سی روشنی والی لائٹ چل رہی تھی۔ میری ساری بہنیں سو رہی تھیں اور اوپر میں نے اپنی بڑی بہن کو دیکھا تو وہ کمرے میں نہیں سو رہی تھیں۔ میں بڑا حیران ہوا کہ میری بہن رات کے اس وقت کہاں جا سکتی ہے۔ میں باہر صحن میں آیا اور ہمارا باتھ روم باہر صحن میں بنا ہوا تھا۔ میں باتھ روم کے قریب آیا تو مجھے ہلکی سی سرگوشیوں کی آوازیں آ رہی تھیں۔ میں نے باتھ روم کے قریب سے آ کے سنا تو وہ میری بہن کی آواز تھی جو کسی کو کہہ رہی تھی کہ جلدی کرو ورنہ کوئی آ نہ جائے، اور کوئی بندہ تھا جو بول رہا تھا کہ رات کے 3 بج رہے ہیں، اس وقت کون آئے گا؟ تم پریشان نہ ہو، مجھے سکون کے ساتھ کرنے دو۔ پھر میں باتھ روم کا کوئی سراغ ڈھونڈنے لگا تاکہ میں اندر ان دونوں کو دیکھ سکوں کہ آخر اندر چل کیا رہا تھا۔ پھر باتھ روم کے روشن دان سے جب میں نے دیکھا تو وہ دونوں ایک دوسرے کو سکون دے رہے تھے۔ وہ لڑکا ہمارے ہی محلے کا تھا جو میری بہن کو سکون دے رہا تھا۔ مجھے کافی غصہ آیا، میں پریشان ہوا کہ کیا کروں، اور پھر میرے دماغ میں ایک ترکیب آئی۔ میں واپس باتھ روم کے مین دروازے پہ آیا اور میں نے ہلکی سے کہا، کنزا، مجھے پتا ہے تم اندر ہو اور تمہارے ساتھ کوئی اور بھی ہے، اور مجھے یہ بھی پتا ہے کہ تم لوگ اندر کیا کر رہے ہو۔ تم دونوں کی بھلائی اسی میں ہے کہ آہستہ سے دروازہ کھولو، گھر میں کوئی شور سن کے جاگ نہ جائے، اور شور مت کرنا۔ میری بڑی بہن کے اندر سے آواز آئی، بھائی آپ غلط فہمی میں ہیں، میں واش روم میں اکیلی ہوں، آپ کیوں آئے ہیں؟ جائیں آپ۔ میں نے کہا، نہیں، مجھے جھوٹ بولنے کی ضرورت نہیں، میں نے دیکھ لیا ہے، یہ تموری ہے نا، اسی کے ساتھ تم رنگ ریلیاں منا رہی تھی۔ تمہاری بھلائی اسی میں ہے کہ دروازہ کھولو ورنہ میں امی اور ابو کو اٹھا کے آؤں گا ابھی۔ پھر کنزا نے کہا، اچھا بھائی آپ کسی کو اٹھا کے نہ لائیں، میں دروازہ کھول رہی ہوں۔ اور پھر آہستہ آہستہ کنزا نے دروازہ کھولا۔ وہ لڑکا تیمور وہاں سے بھاگنے کی کوشش کرنے لگا۔ میں نے کہا، خبردار تیمور، جو تم یہاں سے ہلے بھی۔ وہ وہیں رک گیا اور میری بہن بھی۔ پھر میں نے بہن پہ جھوٹ موٹ کا غصہ کیا۔ مجھے خیر پہلے سے شک تھا اپنی بہن پہ کہ شاید وہ اس طرح کے کام میں ملوث ہے، لیکن آج میں نے رنگے ہاتھوں پکڑ لیا تھا۔ اس کے پاس مکرنے کا کوئی چارہ نہیں تھا۔ پھر میں نے کہا، یہ کب سے ہو رہا تھا دونوں کے بیچ؟ اور پھر میں نے اپنی بہن سے کہا کہ تم تو بڑا کہتی تھی کہ میں اپنے شوہر سے محبت کرتی ہوں اس لیے میں دوسری شادی نہیں کر سکتی، یہ کام تو تم بڑے شوق سے کر رہی ہو۔ پھر میری بہن مجھ سے کہنے لگی، یوسف جو کچھ بھی ہوا انجانے میں ہوا، میری اس میں کوئی غلطی نہیں، مجھے معاف کر دو اور یہاں سے چلے جاؤ۔ میں نے کہا، نہیں، آج تم ہاتھ آئی ہو، میں اتنی آسانی سے تمہیں نہیں چھوڑوں گا۔ پھر اس نے کہا، یوسف تم کیا چاہتے ہو؟ خدا کا واسطہ ہے مجھے جانے دو، اور امی ابو کو پتہ چل گیا کہ میں تیمور کے ساتھ ہی تو وہ تو مجھے جان سے ہی مار ڈالیں گے، پلیز میرے ساتھ ایسا ظلم نہ کرو، میرا پردہ رکھ لو۔ پھر میں نے کہا، اچھا تم اس تیمور کو بھگاؤ، میں تم سے اکیلے میں بات کرنا چاہتا ہوں۔ شاید تیمور پہلے سے بہت ڈرا ہوا تھا، وہ یہ سنتے ہی باہر چلا گیا، اس نے میری بات بھی نہیں سنی، اور پھر میں نے اپنی بہن کو پکڑ لیا۔ میں نے کہا، جو تم یہ کام اس کے ساتھ کر رہی تھی، چلو باتھ روم کے اندر میرے ساتھ بھی کرو۔ وہ کہنے لگی، نہیں بھائی میں آپ کے ساتھ نہیں کروں گی۔ میں نے کہا، تمہیں کرنا پڑے گا ورنہ میں امی اور ابو کو اٹھا کے لے آؤں گا۔ پھر میری بڑی بہن مجھ سے کہنے لگی، یوسف شرم کرو، میں تمہاری بڑی بہن ہوں، تم مجھ سے چھوٹے ہو۔ میں نے کہا، کچھ نہیں ہوتا، اس وقت میرا دماغ بہت خراب ہے، ویسے بھی مجھے تمہاری ضرورت تھی، میں تمہیں اٹھانے آیا تھا، یہ تو اچھا ہوا مجھے تم اس حالت میں مل گئی ہو، اب میں نہیں جاؤں گا خود کو بنا سکون دلوائے۔ پھر میں نے اسے ہاتھ سے پکڑا اور باتھ روم میں لے آیا۔ اس نے کہا، اچھا رکو، میری بات سنو پہلے۔ میں نے کہا، ایک بار ہاتھ میں پکڑ لو پھر بات بتاتی رہو۔ اس نے کہا، نہیں، پہلے میری ایک شرط ہے، میں بعد میں تمہیں پورا سکون دوں گی۔ میں نے کہا، اچھا بتاؤ جلدی سے۔ اس نے کہا، ابھی نہیں، وہ میں آپ کو کل کو بتاؤں گی۔ میں نے کہا، نہیں، ایسا ظلم مت کرو، رات نہیں گزرے گی۔ اس نے کہا، پکا وعدہ ہے، کل تمہیں ضرور سکون پہنچاؤں گی، لیکن پہلے میری شرط سن لو۔ میں نے بہت اصرار کیا، اس کے ہاتھ پیر بھی دیے، مجھ سے برداشت نہیں ہوا، لیکن وہ نہ مانی، اور پھر میں واپس آ کے اپنے بستر پر لیٹ گیا۔ اب مجھے کافی دیر تک نیند نہیں آئی، میں ایسے ہی جاگتا رہا اور اپنی بڑی بہن کے بارے میں سوچتا رہا کہ وہ کب سے تیمور کے ساتھ لگی ہوئی تھی، پتہ نہیں اور کس کس کے ساتھ وہ لگی ہے۔ جس چیز سے میں ڈر رہا تھا وہی کام میرے گھر میں ہو رہا تھا۔ میں ایسی چیز سے ڈرتا تھا کہ میری بہنیں یا میری امی باہر کسی کے کہنے میں نہ آ جائیں اور یہ کام نہ کر لیں۔
آخر وہی ہوا۔ خیر میری آنکھ لگ گئی۔ آج میری آنکھ صبح 8 بجے کھلی تھی۔ میں باہر آیا تو امی ناشتہ بنا چکی تھی۔ مجھے کہا یوسف آج اتنے میں تم نے بہت دیر کر دی۔ میں نے کہا ہاں امی، بس آنکھ لگ گئی تھی۔ ماں نے کہا چلو جلدی سے ناشتہ کر لو اور پھر دکان پہ جاؤ۔ میری امی بھی مجھے بہت خوبصورت اور حسین لگتی تھیں، لیکن میں یہ سوچتا تھا کہ ان سے بات کیسے کروں، اور پھر اسی موقع کی تلاش میں تھا کہ وہ کب دن آئے گا کہ میں امی کے ساتھ۔ خیر میں نے ناشتہ کیا۔ ناشتہ کرنے کے بعد اپنی بہنوں کے کمرے میں گیا۔ میں جب گیا تو میری بڑی بہن اپنے چھوٹے بیٹے کو ناشتہ کروا رہی تھی اور مجھے دیکھ کر مسکرا بھی رہی تھی۔ پھر میں نے اپنی بہن سے کہا کہ بتاؤ تمہاری کیا شرط ہے؟ اس نے کہا بھائی آج دوپہر جب آپ کھانا کھانے آئیں گے تب میں آپ کو بتاؤں گی کہ میری شرط کیا ہے۔ میں نے کہا اچھا۔ پھر میں واپس اپنی دکان پہ آیا۔ دکان پہ آیا تو چھوٹا دکان کھول کے صفائی ستھرائی کر کے بیٹھا ہوا تھا۔ دکان پہ بیٹھے ہوئے ابھی مجھے تھوڑی ہی دیر ہوئی تھی۔ میں نے جس کے ذکر کیا تھا کہ ہمارے گاؤں میں ایک لڑکی ہے جس سے میں محبت کرتا ہوں، اس کا نام عالیہ ہے اور وہ اس محلے کی سب سے خوبصورت لڑکی ہے۔ وہ سودا لینے کے بہانے میری دکان پہ آئی۔ مجھے کہا یوسف میں نے تم سے ضروری بات کرنی ہے، تمہارے پاس کوئی فون ہے؟ مجھے دو تاکہ میں تسلی سے تم سے بات کر سکوں، اور پھر دکان پہ میں بات نہیں کر سکتی۔ میرے پاس ایک بٹنوں والا موبائل تھا۔ میں نے اسے وہ موبائل دے دیا۔ میں نے کہا جاؤ گھر جاؤ، اور پھر گھر جا کے اس نے مجھے فون کیا۔ مجھے کہا یوسف مجھے تمہاری بڑی یاد آتی ہے، تم مجھ سے ملنے کی کوشش کرو، رات کو تمہیں میں یاد کرتی رہتی ہوں۔ میں نے کہا مجھے بھی تمہاری بڑی یاد آتی ہے، لیکن یہ گاؤں ہے، یہاں کوئی ہوٹل وغیرہ تو ملتے ہی نہیں کہ ہم وہاں جا کے مل لیں۔ پھر عالیہ نے کہا میرے پاس ایک ترکیب ہے اگر تمہیں اچھی لگے۔ تو میں نے کہا کیا بتاؤ؟ اس نے کہا میرے گھر کے پیچھے کپاس کی فصل لگی ہوئی ہے، اگر اس کپاس کی فصل میں کوئی بیٹھ جائے تو کوئی اسے دیکھ نہیں سکتا۔ اگر تم کہو تو میں رات کو وہاں آؤں گی، تم بھی وہاں آ جانا، وہاں ہم ایک دوسرے سے سکون سے مل لیں گے۔ میرا دل تو بڑا کیا کہ عالیہ کے ساتھ مل لوں، چونکہ وہ بہت خوبصورت تھی، گاؤں میں اتنی خوبصورت تھی کہ سارے لڑکے اسی کے پیچھے ہوتے تھے۔ لیکن میں ڈر رہا تھا کہ اگر میں عالیہ کے ساتھ رنگے ہاتھوں پکڑا گیا تو یہ گاؤں والے مجھے چھوڑیں گے نہیں، اور میرا دوسرا بندوبست بھی ہو گیا تھا میری بہن کی صورت میں۔ پھر میں نے عالیہ کو کہا عالیہ وہ جگہ ٹھیک نہیں، ہم وہاں نہیں مل سکتے، کوئی اور جگہ سوچو۔ اس نے کہا پلیز یوسف آ جاؤ، مجھے تم سے بات کرنی ہے، اور ہاں گھر والے میرا رشتہ ڈھونڈ رہے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ میری شادی کر دیں، تم اپنے امی ابو سے بات کرو، میری گھر رشتہ بھجواؤ۔ میں بے شک عالیہ سے محبت تو کرتا تھا، لیکن میں ابھی شادی نہیں کرنا چاہتا تھا، میں زندگی میں ابھی بہت کچھ کرنا چاہتا تھا، اس لیے شادی کر کو میں اپنے پاؤں میں بیڑیاں نہیں لگانا چاہتا تھا۔ پھر میں نے عالیہ سے کہا ابھی اتنا اچھا کماتا نہیں ہوں، تمہارے سامنے ہے، میری چھوٹی سی دکان ہے، اس سے بس مشکل سے گھر کا خرچہ چلتا ہے، میں اپنے پیروں پہ کھڑا ہو جاؤں اور پھر تمہارے گھر میں رشتہ ضرور بھیجوں گا۔ پھر عالیہ کہنے لگی تب جب میں کسی اور کے گھر چلی جاؤں گی، مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے اتنی دولت کی، جس حال میں بھی مجھے تم رکھو گے میں اس حال میں تمہارے ساتھ راضی رہوں گی۔ یوسف خدا کے لیے میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتی، حالت کچھ میری بھی ایسی تھی، عالیہ سے شاید میں سچی محبت کرتا تھا، دل تو میرا بھی چاہتا تھا کہ میں شادی کر لوں، لیکن میں نے کہا میں دیکھتا ہوں کہ جو جلد بازی میں شادی کر لیتے ہیں اور پھر کمانے کے لیے ان کو باہر جانا پڑتا ہے، ان کی عورتیں یہاں اکیلے کسی اور کے ساتھ، اس لیے میں نے سوچا کہ میں تب تک شادی نہیں کروں گا، اگر کروں گا تو میں اپنی بیوی کو ساری زندگی ہمیشہ اپنے ساتھ ہی رکھوں گا۔ میں نے یہ سوچا ہوا تھا، بڑی مشکل سے عالیہ کو میں نے سمجھایا، میں نے کہا ابھی کچھ صبر کرو، میں اپنے پاؤں پر کھڑا ہو جاؤں، میں تم سے ضرور شادی کروں گا۔ اور عالیہ کہنے لگی اچھا ٹھیک ہے، تم رات کو اس فصل میں آنا، میں تمہارا انتظار کروں گی۔ میں نے کہا آج تو نہیں، ہاں میں تمہیں ضرور بتاؤں گا۔ اس نے کہا اچھا یوسف تمہارے پاس کوئی چھوٹی سی تصویر ہوگی، میں اسے ہمیشہ اپنے سینے سے لگا کے رکھوں گی، مجھے جب بھی تمہاری یاد آیا کرے گی میں اسے دیکھ لیا کروں گی۔ اصل میں جو گاؤں کی محبت ہوتی ہے وہ ہوتی ہی اتنی شدید ہے، گاؤں کی لڑکی جب بھی ایک بار کسی سے محبت کرتی ہے تو وہ پھر سچے دل سے کرتی ہے، شاید عالیہ بھی مجھ سے سچے دل سے محبت کرتی تھی۔ میں نے کہا اچھا جاؤں گا، آج کسی بھی ٹائم پاسپورٹ سائز تصویر بناؤں گا اور کل میری دکان پہ آ جانا، میں وہ تمہیں دے دوں گا۔ اس نے کہا اچھا ٹھیک ہے۔ اس نے کہا اچھا یہ موبائل لینے کے لیے اس چھوٹے کو بھیجو جو تم نے دکان پہ رکھا ہوا ہے۔ میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے، پھر میں نے چھوٹے کو بھیجا۔ اصل میں وہ چھوٹا میرا کافی حد تک رازدار بھی تھا اور میری عادت سے خوب واقف تھا، کیونکہ جو بھی عورت میری دکان پہ آتی تھی، میں اصل میں دل پھینک بندہ ہوں، حسن پرست بھی ہوں،
اچھی چیز مجھے بہت اچھی لگتی ہے۔ خوبصورت چیزوں کی میں تعریف کرتا ہوں۔ شاید اسی لیے مجھے سب محلے والے ٹھرکی کہتے تھے۔ میں نے اس چھوٹے کو کہا کہ جاؤ اور وہ موبائل لے کے آؤ۔ وہ گیا، موبائل لے کے آیا۔ کب دوپہر ہو گئی مجھے پتہ ہی نہیں چلا۔ پھر میں نے چھوٹے کو کہا آج تو میرے گھر کھانا لینے مت جانا، میں خود ہی گھر کھا کے آؤں گا۔ اس نے کہا اچھا استاد جی۔ اب دوپہر کے 1 بج رہے تھے۔ میں کھانا کھانے کے بہانے اب گھر آیا تو امی نے بھی کھانا نہیں بنایا تھا۔ کہا یوسف تم کھانا لینے گھر آئے ہو، اس چھوٹے کو بھیج دیتے۔ میں نے کہا ہاں وہ چھوٹا ذرا کام پر مصروف تھا اس لیے میں خود آیا ہوں۔ امی نے کہا ابھی تو کھانا نہیں بنا، اچھا تم بیٹھ جاؤ۔ پھر میں اپنی بہن کے کمرے میں گیا۔ میری 2 چھوٹی بہنیں شاید کسی کے گھر گئی ہوئی تھی، وہ بھی نہیں تھی۔ میری بڑی بہن اکیلے بیٹھی ہوئی تھی۔ میں نے اس سے پوچھا ہاں کیا شرط ہے تمہاری؟ تم نے بتایا ہی نہیں۔ اس نے کہا بھائی میں ایک بندے کو پسند کرتی ہوں۔ میں نے کہا ہاں مجھے پتا ہے کہ وہ تیمور ہے۔ اس نے کہا نہیں، تیمور کو نہیں، وہ کوئی اور ہے، ہماری برادری کا نہیں ہے۔ پھر میں نے کہا کنزا تم تیمور کے ساتھ یہ کام کیوں کر رہی تھی اگر اس کو پسند نہیں کرتی؟ اس نے کہا بھائی وہ تو میری ضرورت پوری کرتا ہے، میں اسے منع بھی نہیں کر پائی، اس لیے پھر میں نے کہا کہ کنزا یہ غلط بات ہے، تم اگر اس سے محبت نہیں کرتی تو اسے اپنے قریب کیوں آنے دیا؟ اس نے کہا چھوڑیں بھائی، میں اس بارے میں بعد میں بات کروں گی، میں تمہیں یہ بتا رہی تھی کہ میں ایک لڑکے کو پسند کرتی ہوں اور میں اس سے شادی کرنا چاہتی ہوں۔ تو میں نے کہا تم مجھے کیوں بتا رہی ہو؟ تم یہ بات امی اور ابو کو بتاؤ۔ اس نے کہا امی یہ بات نہیں مانیں گی اس لیے میں تمہیں بتا رہی ہوں۔ میں نے کہا کون ہے وہ؟ وہ ہمارے گھر کے سامنے والا روڈ بن رہا ہے، اس میں ایک لیبر ہے، شاید مزدور ہے، اور پٹھان ہے وہ لڑکا جو دکھنے میں سمارٹ اور خوبصورت سا ہے۔ میری بہن نے کہا اس پٹھان کو میں پسند کرتی ہوں، وہ بھی مجھے رات کو ملنے آتا ہے، پچھلی رات بھی وہ آیا تھا۔ میں حیران ہوا کہ میرے گھر میں یہ کیا چل رہا تھا۔ میں نے کہا اچھا پھر؟ اس نے کہا میں اس سے شادی کرنا چاہتی ہوں لیکن وہ لڑکا وزیرستان کا ہے تو امی اور ابو میری شادی بالکل نہیں کریں گے، اس لیے تم امی اور ابو سے بات کرو، میری شادی اس پٹھان سے کر دو۔ مجھے وہ پٹھان بہت اچھا لگتا ہے۔ میں نے کہا کنزا خبردار جو تم نے یہ سوچا بھی، یہ کیسی باتیں کر رہی ہو؟ اب ہم کیا اپنی بہن بیٹی پٹھانوں میں دیں گے؟ اس نے کہا بھائی آپ میرا یہ کام کر دیں، آپ یقین کریں جو میں آپ کو سکون دوں گی ساری زندگی یاد رکھیں گے۔ جس انداز سے اس نے بولا تھا میں اس کو منع نہ کر پایا۔ میں نے کہا اچھا میں بات کرتا ہوں۔ اس نے کہا نہیں بھائی پہلے بات کرو بعد میں تمہارا کام کروں گی۔ میں نے کہا نہیں خدا کے واسطے یہ کام بہت مشکل ہے، اس پہ ٹائم لگنا ہے، پلیز آج رات کو مجھے سکون دے دو۔ اس نے کہا نہیں بھائی آج رات کو میں نے اس پٹھان سے وعدہ کیا ہوا ہے، میں اس کو ملوں گی، اس کو میں سکون دوں گی، آج مشکل ہے۔ میں نے کہا کنزا کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ یہ مجھ سے کیسی باتیں کر رہی ہو؟ میں تمہارا بڑا بھائی ہوں۔ اس نے کہا ہاں بڑے بھائی ہو اور اب میرے رازدار بھی بن گئے ہو اس لیے تمہیں بتا رہی ہوں۔ اور پھر میں نے کہا اچھا کنزا کوئی بات نہیں، اس کو آج منع کر دو، آج تم مجھے سکون دے دو، پہلے تھوڑا سا ایک حد تک لیکن آج لازمی دو، پھر میں کل تمہارے سامنے امی اور ابو سے بات کروں گا، لیکن طریقے سے ہم ڈائریکٹ یہ نہیں بولیں گے کہ فلاں لڑکا ہے، میں امی اور ابو کو بتاؤں گا اور ان کو بولوں گا کہ آپ میری بڑی بہن کی شادی کر دیں، اور پھر میں کسی طریقے سے چکر چلاؤں گا تاکہ تمہاری شادی اس پٹھان سے ہو جائے۔ میری بہن نے کہا ہاں یہ کام کر دو، پوری زندگی تمہیں سکون دیتی رہوں گی۔ میں نے کہا اچھا آج رات میرے کمرے میں آنا، تمہارے ساتھ تو میری دوسری بہنیں بھی سو رہی ہوتی ہیں، عائشہ اور سلمہ، اس لیے میں تو یہاں نہیں آ سکتا، تم ہی آ جانا۔ اس نے کہا آج نہیں کل آؤں گی۔ میں نے کہا نہیں آج تمہیں ہر حال میں آنا ہے ورنہ میں آج تمہیں اس پٹھان سے ملنے نہیں دوں گا، ساری رات جاگتا رہوں گا۔ اس نے کہا اچھا رات کو 1 بجے تمہارے پاس آؤں گی، 15 سے 20 منٹ تمہارے ساتھ رہوں گی اور پھر وہ پٹھان آ جائے گا اور پھر میں اس سے تھوڑی دیر باتھ روم میں ملوں گی۔ میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے، اور پھر امی بھی کھانا بنانے کے لیے کمرے میں آئیں۔ دوستو اس کہانی کی اگلی قسط دیکھنے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل کے آئیکن کو کلک کر لیں تاکہ نئے ناول آپ کو جلد از جلد مل سکے۔